دنیا میں بہت سے پھلوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ مختلف حوالوں سے انسان کو تقویت اور راحت بخشتے ہیں، اور صبر جیسے میٹھے پھل سے بھی ہر کوئی واقف ہوگا۔ لیکن آج میں ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے کھا کر انسان کبھی نہیں مر سکتا اور رہتی دنیا تک زندہ رہ سکتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ کسی دانا و بینا شخص نے حکمت و ہدایت کی خاطر بیان کیا کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے۔ جو شخص اس درخت کا پھل ایک مرتبہ کھائے ہمیشہ جوان و توانا رہے گا اور کبھی اس پر موت طاری نہ ہوگی۔ ایک بادشاہ نے سنا تو جی میں آیا، اگر اس درخت کا پھل ملے تو کیا ہے کہنے؟ چنانچہ اپنے مشیروں اور وزیروں سے ذکر کیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ جہاں پناہ، اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو ریت ہمیشہ آپ کے زیر سایہ آباد اور خوش و خرم رہے گی۔ غرض بادشاہ نے ایک ہوشیار مشیر کو اس درخت اور پھل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مہینوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گورے مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پتہ پوچھتا وہ ہنسی اڑاتا کہ میاں سودائی ہو کیا، بھلا ایسا درخت اور پھل بھی ہوتا ہے کیا؟ کسی نے اچھا مشورہ دیا کہ میاں کیوں در بدر خاک برستے پھر رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ شخص اسی طرح کی نت نئی باتیں سنتا اور اپنی ہنسی اڑواتا رہا، لیکن تھا دھن کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کوہ دشت کی خاک چھاننے گیا۔ جب ایک برس بیت گیا، اس علاقے کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا اور بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا۔ تب مایوس ہو کر اپنے وطن واپس لوٹنے لگا۔ اس قدر محنت اور تکلیف غارت جانے سے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہاتا اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ یکا یک معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک رہائش پذیر ہے جو ولی اللہ اور کتیب و وقت مشہور ہے۔ اس شیخ اعلیٰ مرتب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل بیان کروں تو ممکن ہے مایوسی راحت میں بدل جائے۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ چشم پر نم سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا اس کے قدموں میں جا کر اس قدر آنسو بہائے کہ شیخ کے پاؤں بھگو دیے۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس قدر اشفتہ سری اور پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، حضرت کیا کہوں، جس کام کے لیے ایک برس پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہ ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کی عتابت کا نشانہ بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ میرے حق میں اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ بادشاہ کے حکم سے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ کہتے ہیں اس درخت کا پھل کوئی کھا لے تو حیات جوادل مل جاتی ہے۔ میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مہربانی فرما کر میری مشکل سہل فرما دیں۔ یہ سن کر شیخ ہنس پڑا، پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بھائی تو نے تو سادہ لہو کی حد ہی قائم کر دی۔ ارے اتنا وقت خواہ خواہ ضائع کیا، پہلے ہی میرے پاس چلا آتا اور معلوم کر لیتا۔ اب گوشے ہوش سے سن کے وہ شجر کتاب ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پھل علم ہے۔ تو اور تیرا بادشاہ جہالت کی وجہ سے ظاہری پھل اور درخت کا دھوکہ کھا گئے، جبکہ یہ درخت اور پھل تو باطنی ہے۔ اس واقعے کے علاوہ اور بھی دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے علم کی اہمیت بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتاب جیسا درخت اور علم جیسا پھل انشاءاللہ کبھی انسان کو مرنے نہیں دے گا اور ہمیشہ توانا رکھے گا۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ کر جائے،
لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں، لکھی گئی کتابیں اور دیے گئے لیکچرز اسے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھیں گے، اور لوگ مرنے کے بعد بھی اس کی جلائی ہوئی شمع ہدایت سے فیض یاب